السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ایکرا گلیکسی میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج قواعد میں جملوں کے قسمیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس میں قواعد میں جو ہے جملوں کے قسموں میں 3 جملے ہیں۔ پہلا مفرد جملہ ہے، دوسرا مرکب جملہ ہے اور تیسرا مخلوط جملہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مفرد جملے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں ایک ہی فعل ہو، جملہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، فقرہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، اور وہی جملہ وہی فقرہ معنی کے اعتبار سے پورا معنی ادا کر دیتا ہے، تو ایسے جملے کو ہم مفرد جملہ کہتے ہیں۔ آئیے طلباء ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس میں جو ہے یہ مختصراً 4 مثالیں ہیں کہ جو مفرد جملہ ہوتا ہے وہ کنہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، پہلی مثال جو ہے ہمارے پاس میں، حضرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ اب یہ جملہ جو ہے اس کے اندر طلباء ایک ہی فعل ہے اور ایک ہی جملہ ہے، ایک سے زیادہ فقرہ نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس میں طلباء ہے، آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ اس کے اندر بھی اگر آپ غور کرتے ہیں تو ایک ہی فعل نظر آتا ہے، ایک سے زیادہ اس میں فعل بالکل نہیں۔ تیسرا جملہ جو ہے ہمارے پاس میں تم میں سے ایک ہی آدمی ہوں، یہ بھی جو ہے ہمارے پاس میں فقرہ ایک ہی ہے، فعل ایک ہی ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جملہ مفرد جملہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا اور آخری مثال کے طور پر جو جملہ لیا گیا ہے، یہ ہمارے پاس میں ہے، فقیر مسند پر بیٹھا ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی جو ہے فقرہ ایک ہی ہے اور فعل بھی ایک ہی ہے۔ آئیے طلباء اس جملوں کے اقسام میں دوسرا جملہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہمارے پاس میں جو دوسرا جملہ ہے یہ مرکب جملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں مرکب جملہ کیسے کہتے ہیں، مرکب جملے کی تعریف کیا ہے اور اس کی کون کون سی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مفرد جملے کی تعریف کیا ہے، ایسے کون سے جملوں کو مفرد جملہ کہا جا سکتا ہے۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ فعل ہوتے ہیں یا نہیں، فقرے بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو۔ اب اس مرکب جملے کے اندر جو ہے فعل ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور فقرے بھی جو ہے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ظاہر بات فعل ہے تو فقرے بھی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ ہر فقرہ آزاد ہو اور معنی کے لحاظ سے بھی مکمل ہو۔ ہمارے پاس میں طلباء اگر 2 جملے ہیں تو 2 جملوں میں پہلا فقرہ دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو، اپنے طور پر دونوں فقرے آزادہ نہ ہوں، کسی دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو، معنی مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو، اپنے معنی کے مطلب ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے جملے کا محتاج نہ ہو۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہمارے پاس میں ہے، مایا بیوہ تھی۔ یہ طلباء ہمارے پاس میں جو ہے اس میں ایک فعل بھی آ چکا ہے اور ایک یہ فقرہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں، اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں تو یہ دوسرے جملے پر منحصر نہیں، پہلا جملہ دوسرے جملے پر ڈیپینڈ نہیں۔ اسی طریقے سے میں نے مایا کو سو جانے کے لیے کہا، یہ ایک فقرہ ہوا، اس کے اندر ایک فعل کا بھی اظہار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس میں اور کے ذریعے جو ہے یہ جوائنٹ جو دوسرا جملہ ہوا، بھولے کو اپنے پاس لیٹایا۔ اس طریقے سے دوسرے فقرے اور دوسرے جملے میں بھی ایک فعل نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر پہلا جملہ پڑھتے ہیں تو دوسرے جملے کا محتاج نہیں ہے، پہلا جملہ ہی اپنا پورا مکمل معنی دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال ہے، وہ ایک زندہ دل انسان تھے مگر، اب طلباء یہاں پہ جو ہے یہ کنجنکشن جس کو کہتے ہیں یہ مگر سے ملا ہوا ہے، تھے پر پہلا مکمل جملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک فعل بھی نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے جملے میں بھی فعل نظر آئے گا۔ ان دونوں فقروں پر اگر غور کیا جائے یا پہلے فقرے پر اگر غور کیا جائے تو یہ دوسرے فقرے کا بالکل محتاج نہیں۔ تو اس طریقے کے اگر آپ کے پاس میں جملے آتے ہیں تو یہ مرکب جملہ ہے۔ طلباء امتحانات میں یوں بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو مفرد، مرکب اور مخلوط جملے ہی پوچھے، اس کے اندر آپ کو مثال دے کر اس کی تعریف بھی پوچھ سکتا ہے یا مثال دے کر آپ کو جو ہے جملوں کی شناخت کے متعلق بھی آ سکتے ہیں۔ تیسرا طلباء ہمارے پاس میں جملہ ہے مخلوط جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو۔
اب مرکب جملے میں بھی ایک سے زیادہ فعل تھے، مخلوط جملے میں بھی ایک سے زیادہ فعل ہے۔ آئیے مرکب جملے اور مخلوط جملے میں کیا جو ہے یکسانیت ملتی ہے یا نہیں، یا اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، اور وہ کون سا فرق آتا ہے؟ فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ اب اس میں دو تو فقرے ہیں، فعل الگ الگ دونوں فقروں کے اندر موجود ہے، لیکن معنی مکمل کرنے کے لیے پہلا فقرہ دوسرے فقرے کا محتاج ہے۔ پہلا فقرہ جس وقت تک ہم پڑھیں گے تو پہلے فقرے کا معنی ظاہر نہیں ہوگا جب تک دوسرا فقرہ نہیں دیکھیں گے۔ پہلے فقرے کو پڑھنے کے بعد میں ہم کو ضرورت محسوس ہوگی دوسرے فقرے کی، اس وقت تک ہمارے پاس میں پہلے فقرے کا معنی مکمل نہیں ہوگا، وہ جملہ سسپینس ہوگا۔ مثالیں دیکھتے ہیں، آج میں نے میلے کے ایک بازیگر کو اپنے گھر کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا۔ اب اگر ہم اتنا پڑھتے ہیں تو معنی کا مطلب کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد میں جب تک ہم اگلا جملہ فقرہ نہیں پڑھتے مگر میں نے پرواہ نہیں کی، اب پہلے جملے کا مطلب مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ، یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ پہلا جملہ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا۔ اگر اس جملے پر ہم رک جاتے ہیں تو یہ جملہ اپنے طور پر پورا معنی ادا نہیں کرتا۔ جب تک ہم اس کے بعد کا دوسرا فقرہ نہ پڑھ لیں، اس نے دوپہر کے آنے کا انتظار کیا، اب کہیں جا کر جو ہے اس کا مطلب مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ، جب تجھے دیکھتا ہوں باغ ہو جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے طلباء جو ہے یہ جملوں کے اقسام میں یہ تینوں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے ہم نے دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ اردو کے گرامر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جو ہے ہم آپ سے ملتے ہیں، اور یہ گرامر کا جو ہے سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے آپ جو ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی شیئر کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔